اللہ پھر برا بھلا کہیں جی آپ نے کیا یہ ہمیں سمجھایا. نو، صرف ایک احساس بیدار کرنا مقصود ہے کہ اگر آپ کو بڑوں کی طرف سے دلیل نہیں ملی تو آپ دلیل سیکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو دلائل کے ساتھ عقائد کے قریب لے کر آئیں. معمولات اہل سنت دلیل کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا، ہر شخص اپنی دلیل بنائے گا، اپنا خیال بنائے گا، اپنا عقیدہ وضع کرے گا اور پبلک میں عام کرے گا، اور اس سے ہی خرابیاں جنم لیتی ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک شاعر کا شعر سنایا، بڑا معروف، نعت پڑھتے رہیں، یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سرکار کا آنا لازم ہے. کوئی آنا لازم نہیں. ہاں سرکار چاہیں تو اللہ کی عطا سے آ سکتے ہیں، اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آنا لازم ہے اور آ سکتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے عقیدے کو صحیح طریقے سے سیکھیں. اپنے معمولات اہل سنت کے دلائل آپ کے پاس ہونے چاہیے. تب ایسا ہوگا کہ آپ اگر یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے ہیں، کوئی آپ پر اعتراض کرتا ہے تو آپ اس کا معقول جواب دے سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ذہن دلائل سے خالی ہوتے ہیں، سامنے والا اگر قرآن یا حدیث کی غلط دلیل بھی پیش کرتا ہے تو ہمیں اتنی تو تمیز ہوتی نہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ دلیل مضبوط ہے یا کمزور ہے. ہم کہتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، اور ہمارے پاس نہ قرآن نہ حدیث. کیونکہ آپ اپنے والدین سے پوچھیں گے، نہ انہیں قرآن یاد ہوگا نہ حدیث یاد ہوگا. انہیں اتنا ہی یاد ہے کہ بیٹا میں اپنی دادی کو دیکھا تھا وہ نیاز کرتی تھی، پھر امی کو دیکھا تھا نیاز کرتی تھی، ہم بھی کرتے ہیں. تو پھر نوجوان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں، ہم نے ویسے اختیار کیا ہے، چھوڑ دو. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو اسی طریقے سے اہل سنت سے خارج ہو کر دیگر مسالک میں داخل ہوتے دیکھا ہے. یہ غلط چیز ہے. آپ کا یہ لازم فرض ہے کہ آپ عقائد اسلام سیکھیں، عقائد اہل سنت کی معرفت حاصل کریں. وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور پھر آپ ان کو بیان پر قدرت حاصل کریں. صرف میں آپ سے 2 کویسچن کر کے اپنے بیان کو آگے لے کے چلوں گا. مجھے بتائیں، ایک ڈاکٹر یہاں سے MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد باہر کے ملک میں جائے، 4 سال مزید کورسز وغیرہ کرے، وہاں سے بھی سرٹیفکیٹ لے کر آئے، پھر ایک ہاسپٹل میں جاب کے لیے جائے، تو ہاسپٹل والے اس سے کویسچن کریں کہ بتائیے آپ نے کہاں کہاں سے پڑھا؟ جی یہاں سے پڑھا. اچھا اب علاج کیسے کریں گے؟ فلاں کا فلے گا. وہ جواب میں کہے کہ بھئی پڑھا تو سب تھا لیکن اب میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے جاب دے دیں. بتائیے ہاسپٹل والے اس کو جاب دیں گے؟ صرف ڈگری بیس پر جاب دیں گے؟ آپ بتائیے. نہیں، جب تک ذہن میں نہیں ہوگا نہیں ہوگا. اور اگر وہی ڈاکٹر آپ سے کہے بھی اپنے والد کا آپریشن کرانا ہے، ٹیبل پہ لٹا دو، میں کرتا ہوں آپریشن، ویسے میرے ذہن میں کچھ رہا نہیں ہے لیکن میں آپ کے والد کا آپریشن کر دوں گا، آپ لٹائیں گے اپنے والد کو؟ بولیں نہیں. اس کا مطلب ہے وہ ڈاکٹر باقاعدہ اس نے ڈگریز حاصل کی ہیں، وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، وہ سرٹیفکیٹس دکھا رہا ہے، لیکن جب ذہن میں کچھ نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. ذہن میں ہوگا تو کچھ ہے، ورنہ بیٹا بیان کر لوں ذرا، میں بعد میں کھینچ لینا، بیٹا بیان چل رہا ہے بعد میں کھینچ لینا، میرا بچہ بیٹھ جاؤ. آداب مجلس تو ماشاءاللہ آپ تو ویسے ہی آستانے والے ہو، آپ کو تو پیر صاحب نے سب تربیت کی ہوگی، سیکھو نا بیٹا پیر صاحب سے، ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹھو شاباش. بیان ہو رہا ہو تو یہ حرکتیں نہیں کرو، بیٹھو تشریف رکھو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ذہن میں کچھ نہ ہو تو یاد رکھیں کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ کی اگر ایک فیکٹری ہو، آپ اس میں ایک اکاؤنٹنٹ رکھنا چاہیں کہ بھئی آڈٹ وغیرہ کرے گا، ایک شخص آئے وہ کہے کہ جی میں اکاؤنٹنٹ ہوں، آپ کہیں اچھا آڈٹ کر کے بتاؤ کیسے کرو گے، اور وہ کہے کہ پڑھا سب ہے لیکن اب کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن آپ مجھے جاب دے دیں، کیا آپ اس کو جاب دیں گے؟ بولیے. وہ سرٹیفکیٹ پیش کرے، جاب دیں گے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ آپ ذی شعور ہیں. یاد رکھیں جب تک یہاں کچھ نہیں ہوگا سمجھ لیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اور میرا مشاہدہ اکثر یہ ہے جو اپنے آپ کو ٹنٹن سنی کہتے ہیں نا، ٹنٹن، یہ واقعی صرف ٹنٹن ہوتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اکثر میرا مشاہدہ یہ چوڑے ہو کے گھوم رہے ہوں گے ہم ہیں سنیت کے ٹھیکیدار، اور ٹھیکیداروں کے ذہن میں کچھ نہیں ہے. میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، کوئی تکبر نہیں، غرور نہیں، کوئی بڑا پن نہیں، کوئی عجب و خود پسندی نہیں. آپ میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلک اہل سنت کی بہترین معرفت رکھتا ہوں، معمولات اہل سنت کے بہترین دلائل جانتا ہوں، جب اجتماع ختم ہو میرے پاس آئیے گا، میں آپ سے 3 کویسچن کروں گا ذریات اہل سنت کے بارے میں. اگر آپ جواب دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو سینے سے لگاؤں گا، مجھے خوشی ہوگی. لیکن میرا اکثر مشاہدہ یہ ہے کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ ہم کسی چیز کا جواب دے سکیں.
ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. اگر میں کہوں نا ابھی کون تو آپ میں پکا سنی ہے، ذرا وہ کھڑا ہو، میں اس سے کچھ کویسچن کرنا چاہوں، بڑے سے بڑا سنی اپنا منہ نیچے کر لے گا اس خوف کی وجہ سے کہ مجھ سے کویسچن ہوگا، میں جواب کیسے دے سکوں گا. تو اچھی طرح یاد رکھیں، جب ذہن میں نہ ہو تو ڈاکٹر بیکار، جب ذہن میں نہ ہو تو اکاؤنٹنٹ بیکار، جب سنی کے ذہن میں دلیل نہ ہو تو یاد رکھیں آپ کا سنی ہونا بیکار. کامیاب اور مضبوط سنی وہ ہے کہ جب اس کے سامنے آپ کے مسلک، آپ کے مذہب، آپ کے معمولات پر کوئی اعتراض ہو تو فوراً سے پیشتر دلائل کے ساتھ جواب دیں، تو پھر آپ سنی کہلوانے کے قابل ہیں. ورنہ آپ صرف نام کے سنی ہیں، کام کے سنی نہیں ہیں. جس کو میں اکثر ناراض مت ہوئیے کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے اہل سنت سے سنی اور ایک ہوتا ہے لفظ سن سے سنی. ہم سن سے سنی ہیں، بالکل سن پڑے ہوئے ہیں، ہم اہل سنت والے سنی نہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ سنی اسے کہتے ہیں جو اہل سنت کے عقائد مانتا ہو، ان عقائد کا حامل ہو. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو اہل تشیع کے عقائد رکھتا ہو. دیوبند کون ہے؟ جو اہل دیوبند کے عقائد رکھتا ہو. وہابی کون ہے؟ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد رکھتا ہو. اور عقیدے کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ سنی وہ ہے جو اہل سنت کے عقائد رکھتا ہو. اور عقائد آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں، دو سوال کر لیں جواب نہیں، تو بھائی سنی کیسے ہوئے پھر آپ؟ اس لیے حقیقی کامل سنی بنے، خدا را سیکھنے کی طرف آئیں. اور سیکھنے کا پروسیس 4 سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. نمبر 1، آپ غور سے چیز کو سنیں یا غور سے پڑھیں. نمبر 2، اس کو سمجھیں. یہ نہیں کہ سطحی طور پہ سنا، عالم نے دلیل بیان کی، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے جی بیان ہو رہی ہے، سمجھا نہیں. سمجھیں. نمبر 3، اسے ذہن میں محفوظ رکھیں، یاد ہونا چاہیے. اور نمبر 4، آپ اس کو بیان پر قدرت حاصل کریں. جب تک یہ 4 سٹیپس آپ کو حاصل نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے مذہب کو سیکھیں، معمولات اہل سنت کے دلائل حاصل کریں، ضروریات اہل سنت کی صحیح معرفت حاصل کریں اور مضبوط سنی بنیں، تو آپ کا ایمان مضبوط رہے گا. ورنہ ایک دلیل آپ کو ہلا دے گی، ایک دلیل. میں نے دیکھا ہے کہ جو 30 سال سے اہل سنت سے وابستہ ہیں، بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو وہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بھائی آپ پر حرام ہو گئی. پھر وہ کسی اور مکتبہ فکر کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 3 طلاقیں ایک وقت میں دیں، ایک واقع ہوگی. وہ کہتا ہے یہ سنی کو چھوڑو، وہاں سے فتویٰ لے کر اور بیوی کو ساتھ رکھنا شروع کر دو. اتنا عقیدہ کمزور ہے، پلپلا سا ہے کہ جب اپنے مطلب کی بات آئی تو اہل سنت کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے. ایک شخص کو جب یہ کہا گیا، ان کے خاندان والوں نے کہا کہ بھائی ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم 3 طلاقوں کو 3 مانتے ہیں. اس نے کہا آج سے میں اپنا مسلک ہی تبدیل کرتا ہوں، میں دوسرے مسلک میں داخل ہو گیا، 3 طلاقیں ایک ہو گئی ہیں، میری بیوی کو ساتھ بھیج دو. یہ حالت ہے ہم لوگوں کی. تو ہمارے نوجوانوں کا ایمان، ہمارے نوجوانوں کا اعتقاد بالکل ڈاواڈول ہے. کب تک آپ اپنے ساتھ مشغول رکھ کر انہیں یہ سمجھاتے رہیں گے کہ جو ہم کر رہے ہیں بس صحیح ہے، یہ مان لو؟ کب تک بغیر دلائل کے مطمئن کرتے رہیں گے؟ دلیل بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن عظیم میں یہود، نصارہ، کفار، مشرکین کے دعوے ذکر کیے ہیں، لیکن ساتھ میں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس پر دلیل پیش کرو. دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. تو دلیل آپ کو حاصل کرنی پڑے گی. اور عقائد کی دلائل کیا کیا ہوتے ہیں؟ یا تو قرآن کی آپ دلیل پیش کریں، یا حدیث سے دلیل پیش کریں، یا پھر آپ یہ ثابت کریں کہ یہ عمل مسلمانوں کی میجورٹی کا ہے، جس کو سواد اعظم کہتے ہیں. یہ عقیدہ مسلمانوں کی میجورٹی کا ہے. تو یہ میجورٹی اگر کسی عقیدے کو اختیار کرے تو یہ بھی ایک شرعی دلیل ہوتی. ایک عقل سلیم بھی ہوتی ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ الہیات اور ذات باری تعالیٰ پہ چلی جاتی ہے اور لمبی بات ہو جائے گی. کم از کم جو آپ کا عقیدہ ہے آپ اسے یا تو قرآن سے ثابت کریں یا حدیث سے ثابت کریں، یا یہ ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ مسلمانوں کی میجورٹی کا عقیدہ یہ ہے. اور ہم میں سے اکثر میجورٹی کو نہیں جانتا. اگر کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں میجورٹی کا عقیدہ کیا؟ ثابت کریں. آپ کیسے کریں گے ثابت؟ ہر مکتبہ فکر کہتا ہے ہم میجورٹی میں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے. تو یہ دلیل پیش کرنا بہت مشکل ہے جی مسلمانوں کی میجورٹی کا یہ عقیدہ ہے ایک عام آدمی کے لیے. اس لیے قرآن یا حدیث، یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابھی جیسے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل ہے،
ہر سال میلاد منایا جاتا ہے، ہر سال سرکار سے محبت کرنے والے اظہار خوشی کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، استطاعت دی، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خوشی میں شریک کریں۔ وہیں ایک گروپ ہر سال کھڑا ہوتا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی کے بارے میں تنقید کرتا ہے، وہ اس کو حرام کہتا ہے، وہ اس کو بدعت کہتا ہے، وہ اس کو ناجائز کہتا ہے۔ لیکن آپ یہ غور کریں گے کہ وہ گروہ کبھی 14 اگست کے بارے میں نہیں کہے گا کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ کبھی بھی وہ قائد اعظم کی پیدائش کے اوپر نہیں کہے گا کہ قائد اعظم کا ولادت کا دن منانا یہ حرام ہے، وہ نبی کریم کے بارے میں ضرور کہے گا۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں چند باتیں اس کے بارے میں ذکر کر کے پھر انشاءاللہ جو آیات ذکر کی ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ سرکار نے ان سے پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ میرے نوجوانوں سے گزارش ہے غور سے اس کو سماعت فرمائیں۔ ان یہود نے جواب دیا کہ ہم اس لیے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ تو اظہار تشکر کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں یعنی اس یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سماعت فرمایا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں ہم یہود کے مقابلے میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی یہ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لیکن حقیقتاً موسیٰ کے عقائد نہیں مان رہے، ورنہ مجھ پر ایمان لے کر آتے، ہم زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا 10 محرم الحرام کا تم بھی روزہ رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی، وہ بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو، منع نہیں فرمایا، فرمایا روزہ رکھو پہلا یا بعد۔ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی، یہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا، اللہ کا انعام تھا، جس انعام کا شکریہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ کر منایا۔ یہود ہر سال اس یاد کو مناتے تھے، واقعہ ہزاروں سال پہلے ہوا ہے، لیکن یہود ہر سال روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس دن انعام اللہ کا نازل ہوا اور ایک نبی نے عبادت اختیار کی تو ہم اس کی یاد تازہ کریں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا یہ بڑا انعام تھا یا میرے آقا کا آپ کو مجھے مل جانا یہ بڑا انعام ہے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی یاد مناتے ہوئے ہر سال روزہ رکھنا جائز تو پھر نبی کریم کی میلاد منانا کیسے منع ہوگا؟ اس انعام کی خوشی میں اظہار تشکر کرنا کیوں منع ہوگا؟ آپ کے نبی نے طریقہ سکھایا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن ہوا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، سرکار نے فرمایا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور میں اسی دن پیدا کیا گیا۔ آپ کے نبی ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا ایک شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ ولادت کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان ہر پیر کو نہیں سال میں ایک دفعہ کرے تو کیسے ناجائز ہوگا، جبکہ آپ کے نبی تو ہر پیر اپنی ولادت پر اظہار تشکر فرما رہے ہیں، اس لیے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ایک اور دلیل عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قدر میں واضح فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے سننے والے تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن کو نازل کیا، بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن شب قدر میں نازل کیا گیا، پھر سینہ مصطفیٰ پر تو 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا ہے، 23 سال کی مدت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابھی دنیا میں قرآن نہیں آیا، نبی کریم کو قرآن نہیں دیا گیا، سرکار کے سینے میں محفوظ نہیں ہوا، لوح محفوظ سے صرف آسمان دنیا پر آیا۔ یہی اتنا اہم واقعہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں جس رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آئے وہ قیامت تک کے لیے رات معظم اور معتبر ہو جائے، جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس میں خوشی منانا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیں شب قدر میں قرآن نازل ہوا، سرکار صحابہ کہتے ہیں سرکار نے ایک رمضان میں پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر جب 20 دن گزر گئے تو سرکار نے اپنے جو آپ نے عارضی کمرہ بنایا ہوا تھا، حجرہ بنایا ہوا تھا مسجد میں، اس سے اپنا چہرہ انور باہر نکالا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا، نہ ملی، پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا، نہیں ملی، اب مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک عظیم واقعہ شب قدر میں نازل ہوا، واقع ہوا، وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں برکت رکھی اور نبی کریم نے اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا، شب قدر کو تلاش کرو، تاکہ ہر سال، واقع تو ہزاروں سال پہلے ہوا لیکن اس واقعے کی برکت ہر سال نازل ہوگی، اس برکت کو تلاش کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم دنیا میں تشریف لائے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے، لیکن جب ولادت کی رات آئے گی اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوں گی، ان برکات کو تلاش کرو، جو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ راتیں بڑی بابرکت ہوتی۔ اچھا اب آپ کہیں گے جی میلاد تو 12ویں تو گزر گئی، تو اب کیوں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو یاد، سرکار کی یاد کے لیے ایک محفل ہے، اصل تو دلائل اس دن پر ہیں، اس رات پر کہ سرکار تشریف لائے، وہ جائز۔ باقی سرکار کے ذکر کی محفل، اس میں کون سی چیز ناجائز ہو سکتی ہے؟ قرآن میں سرکار کے فضائل، حدیث میں قرآن کے فضائل، تو اگر ہم بیٹھ کر نبی کریم کی فضیلت میں ذکر فرمائیں تو وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ولادت باسعادت سے نسبت کی وجہ سے 12ویں شریف، 12 تاریخ میلاد یعنی ربیع الاول کا مہینہ، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ سعادت مندی کے ساتھ آپ اس میں جائز امور اختیار کریں، جو رحمت برکتیں اس زمانے میں نازل ہوئی تھی انشاءاللہ آپ کو بھی حصہ حاصل ہوگا۔ لیکن یہ جتنے ہم محافل وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ آپ بازار میں جا رہے ہوں، کوئی پوچھے یار کیسے آئے آپ، بس ایسی، تو اس کے ذہن میں آئے گا بڑا بیکار آدمی ہے یار، کیا فائدہ سی بازار میں آ کے گھوم رہا ہے۔ بیکار کام کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا مقاصد بھی مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے اس لیے انعقاد کیا کہ میں ثواب حاصل کروں، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ لیکن اصل مقصود کیا ہے ہماری ان محافل کا؟ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہو، ہمارے دل میں سرکار کی محبت بڑھے، سرکار کی جو عظمت ہمارے دل میں ہے اس میں اضافہ ہو۔ لیکن کیا یہ مقصود اصلی ہے؟ یہ بھی نہیں۔ یہ محافل سرکار کی محبت اور عظمت بڑھانے کا ایک وسیلہ ہے، پھر سرکار کی محبت اور عظمت کا بڑھانا یہ مقصود اصلی نہیں، یہ ایک اور چیز کا وسیلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آنا۔ آپ سب ذی شعور ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر قیامت تک کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ بولیے، ہو سکتا ہے؟ اچھا ان کے عشق رسول کی علامت بتائیں۔ کیا انہوں نے جلوس نکالے تھے 12ویں کے؟ نو۔ کیا انہوں نے لائٹنگ کی تھی؟ نہیں۔ کیا انہوں نے 12ویں پہ دیگیں پکائی تھیں؟ نہیں۔ ثابت تو نہیں نا صحابہ کرام سے۔ کیا انہوں نے بیٹھ کر بہت ساری نعت خوانیاں کی تھیں؟ نہیں۔ کبھی کبھار جس نے شعر لکھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اوقات ممبر شریف پہ بٹھا کر فرمایا، اے حسان، کفار کی طرف سے جو ہماری مذمت میں شعر لکھے گئے ان کا جواب دو۔ یہ خاص مواقع پہ بس 2-3 دفعہ سرکار نے بٹھایا، وہ بھی اس وقت جب کفار نے ہمارے نبی کریم کے بارے میں جھوٹے شعر لکھے، تو سرکار نے فرمایا حسان بن ثابت سے کہ شعروں کی شکل میں ان کا جواب دو، تو آپ بیٹھے ممبر پہ، ورنہ باقاعدہ نعت خوانیاں وہاں پر نہیں ہوتی تھی۔
تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی علامت تو ہوگی ان کے عشق رسول کی یا نہیں؟ وہ کیا علامت ہے بتائیے ذرا؟ دو چیزیں، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے نبی کی زبان سے جو حکم نکلے اس کو پورا کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کسی چیز کا حکم نہ دیں، کوئی کام کر رہے ہوں، عادت اپنا رہے ہوں، ہم دیکھیں اور اس عادت کو اپنا لیں، یہ کہلاتی ہے اتباع۔ اطاعت میں حکم پہلے ہوتا ہے، پھر اتباع، پھر پیروی ہوتی ہے، اور اتباع کے اندر عمل ہوتا ہے اور آدمی پیروی کر لیتا ہے۔ یہ اطاعت اور اتباع یہ صحابہ کرام کو حاصل تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام قیامت تک کے لیے عشق کے اس مقام پر فائز ہوئے ہیں کہ قیامت تک کوئی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو فرمایا اپنے عقیدے بدل لو، تمہارے ماں، تمہارا باپ، تمہارا چاچا، تمہارا تایا، تمہارا دادا عقائد باطلہ پر قائم ہے، انہیں چھوڑ دو، یہ عقیدے اختیار کرو۔ صحابہ کرام نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ عقیدے بدل لیے اپنے۔ آپ بدل سکتے ہیں اپنا عقیدہ؟ آج اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر بولے اپنا عقیدہ بدلو، تمہارا عقیدہ خراب ہے، تو آپ بولیں گے پہلے نیچے آ، میں بتاتا ہوں تجھے ذرا۔ عقیدے کے معاملے میں آدمی بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، چاہے آپ کو دلائل نہ آتے ہوں اپنے عقیدے کے، لیکن کہیں گے میرے عقیدے کو برا کہہ رہا ہے، غصہ ضرور ہوں گے۔ نبی کریم نے پہلی چیز جو تبدیل کی ہے وہ عقیدہ ہے۔